آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک باپردہ خاتون کا واقعہ میں سناؤں گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی جس کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی اسی سے کرے گی جو اسے باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضامند ہو جاتا ہے۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک بیٹا ہو جاتا ہے۔ ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ بیوی راضی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا جو ہے وہ ہو جاتا ہے، جس پر شوہر اب اسے کہتا ہے کہ اب گزارا مشکل ہے، تمہیں بھی میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ یوں وہ باپردگی سے نکل کر نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر اسے مکمل طور پر بے پردگی کا کہتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگتا ہے اور بیوی اس سے پوچھتی ہے، ہنسنے کا سبب پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ بڑا تو پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا، کیا فرق پڑا پردہ اور بے پردگی کا؟ زندگی تو اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ وہ بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر کمرے میں چھپ جاتا ہے اور عورت اپنے بال بکھرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے بڑا بیٹا آتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے، کہتی ہے تیرے باپ نے مارا۔ بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتا ہے، آپ کا خیال بھی تو رکھتا ہے۔ وہ سمجھ بوجھ کر چلا جاتا، ماں کو وہ سمجھا بجھا کر نہ بیٹا پھر چلا جاتا ہے۔ عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور منجلے بیٹے کو جو دوسرے نمبر والا ہے اس کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے بہت زیادہ مارا ہے۔ اب جو اس کا دوسرا بیٹا تھا اس کو غصہ آ جاتا ہے، تو وہ جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ باپ کو برا بلا کہہ کر امی کو سمجھا بجھا کر چلا جاتا ہے۔ آخر کار عورت یہی ڈرامہ چھوٹے بیٹے کے ساتھ کرتی ہے۔ چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب باپ کی خبر لیتا ہوں میں۔ پھر عورت شوہر کو بلا لیتی ہے اور اس کو پہلے پردے کے وقت اس شوہر کو وہ بتاتی ہے کہ یہ جو پہلا بیٹا تھا وہ پردے کے وقت پیدا ہوا تھا، تو اس نے تیرے پردہ رکھا اور تجھے برا بلا نہیں کہا۔ دوسرا جو ہے وہ نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، تو تیری آدھی لاج اس نے بھی رکھ لی، جبکہ تیسرا جو مکمل بے پردگی کے زمانے میں ہوا تھا وہ مکمل طور پر تیری عزت کا پردہ اتارنے گیا تھا۔ حاصل کلام، پردہ عورت کا فطری تقاضا ہے۔ جو خالق جس نے عورت کو پیدا کیا اس نے اس کے لیے قاعدے بھی بنائے ہیں۔ جب تک آپ اس قاعدے کے مطابق زندگی گزاریں گے آپ کی زندگی میں سکون رہے گا اور آپ کی اولاد پر بھی اسی کا فرق جو ہے وہ پڑے گا۔ اور کوئی بھی دنیاوی اگر آپ کسی کمپنی کی مشین لیتے ہیں تو کمپنی کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق جب آپ اس پہ کام کرتے ہو تو وہ صحیح طریقے سے چلتی ہے، اور اگر آپ اسے چھوڑ دیتے ہو، اسے اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتے ہو تو وہ جلد مشین خراب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے انسانیت کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اللہ نے اس کو جس طرح پیدا کیا ہے، اللہ نے جس طرح اسے حکم دیے ہیں، ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے تاکہ ہماری آنے والی اولاد بھی اسی راستے پہ چل کر آپ کی فرما بردار بھی ہو اور آپ کے لیے اچھا ثابت بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔